بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا اب مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن و اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آنا ہی چاہتے ہیں۔ مالکن نے آنے والے مہمان کو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں روزی میں فراوانی اور کشادگی مرحمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا ہی کا کرشمہ ہے۔ مکے کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بات کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا، کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک خوبصورت سے بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تمہاری گزاران کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو لوٹے تو گھر میں موجود ایک نفیس مہک سے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے، اور ان کی بیوی نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایع نشان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکرے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔